مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سود کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل میں ہمارے عام آدمی سمجھتے ہیں سود کہ اچھا ہے جی، کیا ہے، ایک آدمی نے پیسے جمع کرائے ہیں، اب اسے ہر مہینے اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ عام آدمی بھی ہمارے ہاں یہ جو پٹھانوں والا سود ہے، یہ جو سود خور گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑی شرح کے اوپر سود دیتے ہیں اور خون چوس جاتے ہیں لوگوں کا، اور ان کے کسی طریقے سے قرضے ختم، ان کو تو سبھی برا کہتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جن کے لیے کلمہ خیر کہے، ان کے لیے کسی نرمی کا یا ان کے لیے کسی بھی آسانی کا کوئی مطالبہ کرے۔ البتہ یہ جو بڑا سود ہے، بینک کا سود، کاروباری سود، اس کی شناخت لوگوں پر واضح نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ برائی جو ہے آپ کو انڈیویجول پر نہیں نظر آ رہی۔ انڈیویجول تو بظاہر سمجھتا ہے ایک فرد، بھائی ٹھیک ہے، میں جو دکان کے لیے مجھے قرض چاہیے تھا، مجھے قرض مل گیا، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، تو میں جو کمائی کر رہا ہوں اس میں سے بینک کو بھی حصہ دے رہا ہوں اپنا، اس کے سود کا۔ اس میں کیا خرابی ہو گئی؟ اس کی خرابی سمجھ میں آتی جب آپ کو معلوم ہو اسی سود کے ذریعے سے دنیا میں اس وقت ایک چھوٹی سی اقلیت ہے، کل 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یہودی، اور پوری دنیا کی دولت کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سارا وہ بینکنگ نظام جو یہودیوں نے بنایا، یہ IMF ورلڈ بینک جس کے ہم اس وقت غلام بن کر رہ گئے۔ ہمارا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اسے کہے یا چیف ایگزیکٹو کہے، ہمارا تو حکمران ہے، ہمارا بادشاہ ہے اس وقت، اور وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کے لوگوں کے گوڈے ہمیں پکڑنے پڑتے ہیں، گوڈے گٹے۔ کیوں؟ ہم غلام ہیں ان کے، اور ہم جکڑے ہوئے ہیں سود کے اندر۔ پوری دنیا کو یہودی سود خوروں نے در حقیقت اپنے شکنجے میں جو جکڑا ہے، جس طریقے سے کہ ان کو اپنے اندر ایک اپنے پورے ہتھ کنڈوں کے اندر جو باندھ کر رکھ دیا ہے، یہ سود کے ذریعے سے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ میں کہتے ہیں بڑی جمہوریت ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن حقیقت اگر لوگ جانتے ہوں کہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب امریکہ میں اصل میں کیا ہے؟ امریکہ میں کیپٹلسٹ کا نظام ہے۔ یہ حکومت کس کی ہے؟ سرمایہ داروں کی ہے۔ جو کروڑ پتی نہ ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور کروڑ پتی جو ہے اپنے پیسے کی بدولت وہ صحافیوں کو خرید لے گا، ٹیلی ویژن چینلز خرید لے گا، وہ لوگوں کے ذہنوں پر چھا جائے گا۔ یہ گورنمنٹ آف دی کیپٹلسٹ ہے، ناٹ عوام۔ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے سرمایہ داروں کا۔ وہاں وہ جاگیردار اس طرح کے نہیں، سرمایہ دار ہیں۔ وہاں جاگیرداری کی وہ حیثیت نہیں رہی، اس لیے کہ ان کے تحت آدمی نہیں ہوتے۔ وہ تو اگر بڑے بڑے رینچ ہیں، بڑے بڑے اگر فارم ہیں، تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ مشینوں کے ذریعے سے بوائی بھی ہو رہی ہے اور ہل بھی چل رہا ہے مشینوں سے، بوائی بھی مشینوں سے، کٹائی بھی مشینوں سے، تو زیادہ انسان کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ لہذا وہ سیاسی نظام وہ نہیں ہے جو یہاں کا ہے، لیکن وہ زمیندار بھی وہاں کا کیپٹلسٹ ہے، نظام کیپٹلسٹ کا ہے۔ تو در حقیقت یہ ڈیموکریسی جو ہے، اس سے جو کہتے ہیں گورنمنٹ آف دی پیپل بائی فار دی پیپل، نہیں، گورنمنٹ آف دی کیپٹلسٹ، سرمایہ دار کی حکومت ہے۔ اور سرمایہ دار جو ہے اس نے اپنی کلب بنائی ہوئی ہے، بیٹھا ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ کانگریس ہے، یہ سینٹ ہے، یہ سرمایہ داروں کی کلب ہے۔ باقی عوام کے لیے وہاں کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ عام آدمی امریکہ کا بھی یہ ضرور ہے کہ بنیادی ضرورتیں محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے اپنی وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن بہت نچلی سطح پر ہے۔ عام آدمی وہاں بھی بہت نچلی سطح پر ہے، اور ایسے لوگ ہیں معدود گنتی والے جو 40 50 بلین کا ایک چیک لکھ سکتے ہیں، وہ سب یہودی ہیں۔ ہاؤس آف روتھ چائلڈز، ہاؤس آف گولڈ سمتھس، یہ سٹی بینک جو یہاں بھی آ گیا ہے اپنی ساری گندگیاں پھیلانے کے لیے، سٹی ہاؤسز اور سٹی کار، یہ کیا ہے؟ یہ جکڑ لینا ہے آپ کو۔ آپ کو ذرا سا دھوکہ دیا، جاؤ جی لے لیجئے، کوٹھی لے لیجئے، ہم آپ کو قرض دیتے ہیں۔ آپ پھول گئے، اتنی بڑی کوٹھی کا میں مالک ہو گیا۔ اب جب اس کا قرض دینے کے چکانے کا معلوم ہوا کہ میں تو غلام ہو کر رہ گیا ہوں، جو کماؤں وہ سارا کا سارا ان کی قسط کے اندر چلا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں ڈیفالٹ کر گیا تو جتنا میں نے دیا تھا وہ بھی ہضم، اور مکان وہ ضبط کر کے اور نیلام کر دیں گے۔ اللہ اللہ خیر۔
لیکن وقتی طور پر ذرا سا دھوکہ جو ہو جاتا ہو، دیکھو اتنی بڑی کوٹھی کا میں مالک ہو گیا، دیکھو اتنی لمبی کار میرے پاس آ گئی، دیکھو فلاں شے میں نے حاصل کر لی، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ تو وہاں والوں سے پوچھئے جس طریقے سے کہ وہ غلام بن کر رہ جاتے ہیں، وہ مزدور بن کر رہ جاتے ہیں۔ جیسے بھٹوں میں آپ نے دیکھا ہے، بھٹوں میں جو مزدور ہوتے ہیں وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غلاموں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بلکہ لوگ ایک دوسرے سے خرید کر لے کر جاتے ہیں۔ ایک بھٹے والا آتا ہے اور دوسرے بھٹے کی جو غلام ہے ان کو وہ وہاں پیمنٹ کر کے اور لے جاتا ہے، وہ بالکل ان کے سرس کی طرح ہے، ان کے غلاموں کی طرح ہے۔ یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہے، یہ در حقیقت نوع انسانی کو جو تقسیم کیا گیا، انگریزی میں آپ کہتے ہیں ہیو اور ہیو ناٹس، قرآن نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ محرومین اور مترفین، اور ان مترفین کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا رہا دنیا میں۔ ان کے گلچھرے ابھی بسنت منائی، کس نے منائی؟ یہ لکھپتی کروڑ پتی ہیں، انہوں نے عیش کیے ہیں، راتوں کو نیند حرام کی ہے لوگوں کی، یہ بسنت منا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ در حقیقت یہ وہی ہے مترفین۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی بستی کو، کسی علاقے کے لوگوں کو ہلاک کر دیں، تو مترفین جو ہے دولت مند لوگوں کو ہم حکم دے دیتے ہیں، آزادی دے دیتے ہیں، ان کی لگام ڈھیلی کر دیتے ہیں، اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اور جب پورا فسق و فجور کا بازار گرم ہو جاتا ہے اچانک ہماری پکڑ آتی ہے، دمرناہا تدمیرا، ہم اس کو پٹخ کر رکھ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ مترفین، اور دوسری طرف محرومین، اسی طریقے سے مستضعفین اور مستکبرین۔ ایک طرف مستکبرین ہے، ہاٹی پیپل، جو کہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، جو جاتے ہیں سینٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، جن کا ایک طبقہ ہے، وہ ایک علیحدہ ہی ہے، ان کی سوسائٹی علیحدہ ہے، ان کے تہوار علیحدہ ہے۔ نیو ایئرز نائٹ پر جو کچھ یہ کرتے ہیں بدماشیاں، اس کا ذرا سا آپ کو اندازہ بہرحال دیہات کے رہنے والوں کو نہیں ہے۔ لاہور اور کراچی کے لوگوں سے پوچھئے کیا ہوتا ہے، اسلام آباد کے لوگوں سے پوچھئے، پشاور اور کوئٹے کے لوگوں سے پوچھئے۔ یہ سب در حقیقت مستضعفین ایک طرف، مستکبرین دوسری طرف، محرومین ایک طرف اور مترفین ایک طرف، یہ سوسائٹی کو تقسیم کر کے، اور پھر تقسیم کرو اور راج کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ یہ آپس میں ٹکرائیں گے، آپس میں لڑیں گے، تم ان سب کے اوپر حکومت کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلے قسم کے دکھ تو وہ ہیں جو من جانب اللہ آتے ہیں، اس کا تو سوائے برداشت کے کوئی مادہ نہیں، کوئی اس کا اور ہمارے پاس چارہ نہیں، لیکن برداشت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ ساری باتیں ایمان کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ جو خود کردہ ہے، اپنے غلط نظام کی وجہ سے جو دکھ ہم نے پھیلا رکھا ہے، جو محرومی پھیلا رکھی ہے، جو بھوک پھیلا رکھی ہے، جو لوگوں پر ظلم کا جو ہے بازار گرم ہو رہا ہے، چاہے وہ سماجی سطح پر ہے، گھروں میں ہے، چاہے بازاروں میں ہے، چاہے مارکیٹوں میں ہے، چاہے کھیتوں میں ہے، چاہے کارخانوں میں ہے، یہ سب ہمارے غلط نظام کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تم نے غلط نظام کو قبول کیا ہوا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ اب علاج ایسے ہوگا جد و جہد کے ذریعے سے اس نظام کو ختم کیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔